अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल कलीम ताहिर और आपको अपने चैनल क्योर विद केयर में वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इम्यून मॉड्यूलेटर, एंटीवायरल, होम्योपैथिक मेडिसिन्स एंड हर्ब्स फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड कोरोना वायरस। जैसा कि आजकल जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और हम में एक खौफ की, दहशत की और डिप्रेशन की वजह बनता जा रहा है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो होम्योपैथिक तरीका इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं, जिनको हम कोरोना वायरस या कोविड-19 के लिए प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव मेडिसिन्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस बात की कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में ऐसी मेडिसिन्स के बारे में शेयर करूं जो इम्यून मॉड्यूलेटर या इम्यून स्टिमुलेंट होने के साथ साथ एंटीवायरल प्रॉपर्टी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पर भी काम करती हों। इसके अलावा इस बात की भी कोशिश की है कि इनको आसान फहम तरीक़ा से बता सकूं ताकि डॉक्टर्स के अलावा आम अफराद भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं कि यहाँ पर जो मैंने मदर टेंचर्स या पोटेंसियाँ इस्तेमाल की हैं, मैंने इस बात की कोशिश की है कि उनको मैं टॉपिक से रिलेटेड ही उनके जो ख़वास हैं वो बताऊं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। इनकी और भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या एंटीवायरल होने के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ख़वास हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। और इस वीडियो में एक और कोशिश मैंने की है कि इस वीडियो में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, वीडियो के एंड में मैं उनको उनकी जो आसान डेफिनेशंस हैं वो इंशाल्लाह बताऊंगा ताकि किसी किस्म का अबहम या मुश्किल बाकी ना रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और इसके साथ साथ बेल जो आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का पता चल सके। नीचे कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है उस पर अपनी आरा और तजावीज़ ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने पहले पार्ट यानी कोरोना वायरस की साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया वगैरह में इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी अलामत वगैरह आ रही हैं, तो मैं इसकी जो सरसरी और इब्तदाई कॉमन जो सिम्टम्स हैं जो ज़्यादातर मरीज़ों में पाए जाते हैं वही यहाँ पे बयान करूँगा। उनमें सबसे पहले बुखार, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, खुशक खांसी, थकावट का पाया जाना, ये तकरीबन जो ज़्यादातर इसके मरीज़ हैं उनके अंदर ये कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं। ये इब्तदाई अलामतें जो, और बुखार जो इसमें ज़्यादातर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब करीब होता है। और जैसे जैसे ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करता है वैसे ही इसकी जो अलामत हैं वो भी शदीद से शदीदतर होती चली जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो सांस लेने में मुश्किल दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जो इसका मरीज़ है वो सांस आसानी से नहीं ले पाता, तकलीफ़ से सांस आना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको निगलने की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसके अलावा सीने पर लगातार दबाव या बोझ का एहसास पाया जाता है और फिर बाद में घबराहट, बेचैनी का एहसास, उलझन का एहसास होता है। और इसके जो लेट सिम्टम है उसके अंदर चेहरे और होंठों का रंग जो है वो नीला होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ कुछ मरीज़ों के अंदर टेस्टलेस की यानी उनको जायका महसूस नहीं होता और इसी तरह किसी चीज़ की खुशबू या बदबू का एहसास नहीं रहता, यानी या तो उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसी तरह इसमें कुछ अलामतें हैं जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में तो नहीं मगर रेयर मिलती हैं। उनमें कै का आना, मतली और नाक से पानी का बहना वगैरह भी पाया जाता है। अब हम अपने वीडियो के थर्ड पार्ट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टेंचर्स की जाने बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मेडिसिन है वो है इकिनेशिया। इकिनेशिया का जो बायोमेडिकल एक्शन है यानी वो हमारी बॉडी पे किस तरह असरअंदाज होती है, हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट के ऊपर ये अपना असर करती है, उसके अंदर सबसे पहले है इम्यून मॉड्यूलेटर कि यानी ये बेहतरीन एक इम्यून मॉड्यूलेटर मेडिसिन है। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और इसके अलावा ये एक बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल यानी एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल या माइक्रोब्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये बेहतरीन
مدافعت پیدا کرتی ہے، ان کو کل کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک بہترین بلڈ کلینزر میڈیسن ہے، یعنی کہ اس کو ہم خون صافی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی انہی یہ خصوصیت کی بنا پر اپر اور لوور ریسپیریٹری انفیکشن پر بہت زیادہ کام کرتی ہے، مثلا کولڈ، فلو، سور تھراٹ، سائنوسائٹس، ٹونسلائٹس، اکیوٹ اینڈ کرونک برونکائٹس۔ یہ تقریباً ان تمام جو یہ بیماریاں ہیں ان کے اوپر اپنا بہترین اثر کرتی ہے اور ان کا دورانیہ بہت زیادہ کم کر دیتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی انفلیمیٹری اور ڈیٹاکسیفائنگ میڈیسن بھی ہے، تو اس کو ہم پریونٹیو میڈیسن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ پریونٹیو میڈیسن میں صف اول کی میڈیسن ہے۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے ایلیم سٹائیون۔ یہ بھی ایک بہترین اینٹی بایوٹک اینٹی وائرل میڈیسن ہے، اور ایکینیشیا کی طرح تقریباً تمام ریسپیریٹری انفیکشن مثلا کولڈ، فلو، کھانسی، سور تھراٹ، برونکائٹس وغیرہ پر بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسکف اینڈ ریسپیریٹری انفیکشن، ویزو ڈائلیٹر اور بہترین ایکسپیکٹورنٹ بھی ہے، یعنی یہ بلغم کو باہر نکالنے کا کام کرتی ہے۔ ہماری نیکسٹ ریمیڈی ہے انولا ہلینیم۔ اس کا بائیو میڈیکل ایکشن بھی تقریباً ہماری پہلی دونوں میڈیسن کی طرح ہے، یعنی یہ ایک بہترین اینٹی مائکروبیل اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز رکھنے والی میڈیسن ہے۔ یہ کھانسی، چیسٹ انفیکشن، کونجسشن، اور اس کے علاوہ یہ کونوالسنس ریمیڈی ایک بہترین دوا ہے۔ یہ بطور ٹانک چیسٹ انفیکشن کے بعد کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے، بھوک کو بہتر بنانے، شفا یابی کے عمل کو تیز کرنے اور دوبارہ انفیکشن ہونے سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے گلیسریزا گلیبرا۔ یہ بھی اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی وائرل، ٹانک اور ایک بہترین ایکسپیکٹورنٹ کی خصوصیت کی حامل دوا ہے۔ یہ گلے کی خرابی، منہ اور گلے کے السرز، ہوا کی نالیوں کی سوزش مثلا برونکل انفیکشن اور لرنجائٹس کے لیے بہترین دوا ہے۔ یہ بلغم کو باہر نکالنے والی بطور ایکسپیکٹورنٹ اور گلے کی ایریٹیشن کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کرونک فٹیگ سنڈروم میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ زنجبروف، یہ بھی اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی وائرل، سرکولیٹری اینڈ ڈائجسٹیو سٹیمولنٹ ہے۔ یہ ایک بہترین اینٹی وائرل اور صف اول کی کف، کولڈ، فلو اور دوسری بہت سی ریسپیریٹری انفیکشنز کے لیے بہترین دوا ہے۔ لوبیلیا انفلاٹا، یہ اینٹی سپازموڈک، ریسپیریٹری سٹیمولنٹ، ایکسپیکٹورنٹ خصوصیات رکھنے والی دوا ہے۔ یہ ایک مؤثر اور بہترین اینٹی سپازموڈک اور سانس لینے کے عمل کو آسان بنانے یعنی ریسپیریٹری سٹیمولنٹ ہے۔ یہ استھما، خاص طور پر برونکل استھما، کرونک برونکائٹس میں بہت مفید ہے۔ یہ برونکل ٹیوبز کے مسلز کو ریلیکس کرنے کی وجہ سے ہوا کی نالیوں کو کھولتی ہے، اور جس سے سانس لینے کا عمل آسان ہو جاتا ہے اور جمی ہوئی بلغم کھانسی سے آسانی سے باہر نکل آتی ہے۔ یہ ایک بہترین ریسپیریٹری سٹیمولنٹ ہے۔ پیلارگونیم سیڈ وائس، یہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، امیون انہانسنگ اور ایکسپیکٹورنٹ خصوصیات رکھنے والی میڈیسن ہے۔ یہ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر اکیوٹ اینڈ کرونک برونکائٹس، ٹونسلائٹس، سور تھراٹ، کف اور کولڈ میں علامات کی شدت کو کم اور صحت کے عمل کو تیز کرنے میں بہت مددگار ہے۔ اس کے علاوہ یہ امیون سسٹم کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور یہ بچوں کے لیے ایک سیف دوا ہے جو کھانسی، کف وغیرہ میں بچوں کو بلا جھجک استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ میروبیم ویلگر، یہ ویزینس، برونکائٹس، برونکی ایکسیس، برونکل استھما، نان پروڈکٹیو کف، ووپنگ کف وغیرہ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈائجسٹیو سسٹم یعنی نظام ہضم کو بھی بہتر کرتی ہے۔ تھائمس ویلگیرس، یہ عام استعمال ہونے والی مگر بہترین دوا ہے۔ یہ اینٹی سیپٹک، ایکسپیکٹورنٹ، ریلیکسنٹ، ٹونک، اینٹی مائکروبیل خصوصیات رکھنے والی دوا ہے۔
یہ کرونک انفیکشن مثلاً استھما، ہے فیور، کولڈ، سائنس کنجیشن، سور تھراٹ، ٹونسلائٹس، کف، چیسٹ انفیکشن میں بھی بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ امیون سسٹم کے لیے بطور ٹونک، ان کے علاوہ کچھ اور میڈیسن جو ہماری ریسپیریٹری انفیکشن پر بہترین کام کرتی ہیں، مثلاً یوکلپٹس، اسٹریگیلس، ممبرنیسیس، توسیلیگو فارفارا، ہائیڈراسٹس، سنگونیریا، ملیفولیم، سمبوکس نائگرا، اوریگینم اور التھیا، تو ان میں سے کچھ ریسپیریٹری انفیکشن پر بہترین کام کرتی ہیں یا وہ اینٹی وائرل پراپرٹیز کی حامل میڈیسن ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ میڈیسنز ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ پارٹ یعنی فارمولیشن یا کمبینیشن کی طرف۔ اس میں نے اس بات کا دھیان رکھا ہے کہ ٹاپک سے ہٹ کے اس میں کوئی فارمولا یا کمبینیشن نہ ہو، تو انشاءاللہ جو باقی فارمولیشن ریسپیریٹری سسٹم سے متعلقہ ہوں گے تو انشاءاللہ جیسے جیسے ٹاپک آگے آتے رہیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ہمارا جو فرسٹ فارمولا ہے وہ ہے امیون اینڈ ریسپیریٹری سپورٹ فارمولا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ فارمولا اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ امیونٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریسپیریٹری ٹریک کی انفیکشنز ہیں، مثال کے طور پہ برونکیوایکٹسز، اس سے مراد ہے کہ جو ہمارے برونکیولز ہیں یا برونکائی ہے وہ ڈائلیٹ ہو جائے یا وہ پھیل جائے، تو اس کے اندر بہترین یہ کام کرتا ہے۔ اور برونکائٹس کے اندر، فلو کے اندر، نزلہ زکام ہو گیا، ٹونسلائٹس ہو گیا اور برونکل استھما ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ فارمولا امیونٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کے امراض ہیں ان سے بھی ان کا دورانیہ جو ہے وہ بہت کم کر دیتا ہے اور بہترین طریقے سے کیور کرتا ہے اور دوبارہ ہونے سے بھی پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ اور اس کو ہم امیون بوسٹر کے جرنل، اگر ہم نے کسی دوسرے سٹی میں سفر کرنا ہے یا ہم کسی دوسری جگہ سے آئیں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ سردی میں ہم آئیں کہ ہمیں سردی لگ رہی ہے یا ہمیں بخار ہو جائے گا یا کھانسی وغیرہ ہمیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بہترین فارمولا ہے۔ کرنا ہمیں یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس کی میڈیسنز ہے، ریمڈیز ہیں، ایکینیشیا ہے، تھائمس ویلگیرس ہے، انولا ہلینیم ہے، گلیسریزا گلیبرا ہے، روبیم ویلگر ہے، ان تمام میڈیسن جو ہیں ہماری 5 کی 5 میڈیسن، ان کو ہم نے ایکول کوانٹٹی میں لینا ہے۔ ان کے مدر ٹینچرز جو ہیں، اچھا یہ بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو میں فارمولیشن بتا رہا ہوں یہ مدر ٹینچرز کی بتا رہا ہوں، یہ ہماری پوٹینسی نہیں ہے۔ ان کو آپ نے مدر ٹینچر میں لینا ہے اور مدر ٹینچر میں ان کو استعمال کرنا ہے، کسی پوٹینسی میں نہیں، مدر ٹینچر میں۔ ان تمام مدر ٹینچر کو آپ نے لے لینا ہے ایکول کوانٹٹی میں، چاہے آپ 10 ml لے لیں، 10 ml، 20 ml یا 30 ml، جتنی بھی آپ نے لینا ہے، ان تمام کو ایک بڑی بوتل کے اندر مکس کر کے رکھ لیں۔ تو اس کے جو 10 سال سے 15 سال کے درمیان جو بچے ہیں ان کو آپ نے 15 ڈراپ تک ہلکے سے گرم پانی میں دینا ہے، اور 15 سے جو 20 سال کے درمیان ہے ان کو 20 ڈراپ دے سکتے ہیں، اور جو 20 سال سے زیادہ ہیں وہ 20 سے 25 ڈراپس تک ایزیلی دن میں 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمارا نمبر 2 پہ فارمولا ہے وہ ہے امیون بوسٹر اینڈ اینٹی مائکروبیل فارمولا۔ تو یہ فارمولا بھی امیونٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشنز وغیرہ ہیں انشاءاللہ ان سے بہترین طریقے سے کام کرے گا۔ یہ وائرس یا بیکٹیریا کے خلاف جسم کو قوت بھی فراہم کرے گا اور وائرل یا بیکٹیریل جو انفیکشن ہے ان کا دورانیہ بھی کم کرے گا۔ تو اس کو بھی ہم جرنل ایز اے امیون بوسٹر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ وہی ہے، یہ تمام مدر ٹینچرز لے لینے ایکول کوانٹٹی میں اور ان کو اکٹھے کر کے رکھ لیں، اور ان کی ڈوز جو ہے وہ بھی وہی ہے کہ 10 سال سے 15 سال تک کے بچے کو 15 ڈراپس اور 15 سے 20 سال تک کے بچے کو 20 ڈراپ، اور 20 سے جو زیادہ عمر کے ہیں ان کو 25 ڈراپس تک دن میں 3 سے 4 مرتبہ دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ 10 سال سے چھوٹے بچے کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی پروفیشنل ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے اس کی آبزرویشن میں استعمال
करवा सकते हैं। और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों 5 साल या उससे बड़ी उम्र के बच्चों के लिए जो तीसरा फार्मूला है वो बच्चों ही के लिए उनकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इनको बिला झिझक इस्तेमाल, बच्चों को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इसका जो फार्मूला है, इसका जो नाम है वो नाम मैंने रखा है इम्यून बूस्टर एंड एंटी माइक्रोबियल फार्मूला फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें ये इन बातों का ध्यान रखा है कि ये इसके अंदर जो मेडिसिन हैं ये बच्चों के ऊपर किसी किस्म के कोई अपने असरात ना रखे। इसके अंदर एनोला हलीनियम है, इकिनेशिया है और पेलार्गोनियम और जिंजबर, ये चारों मेडिसिन भी मदर टेंचर्स में लेनी है और इनको इकट्ठा कर लेना है बराबर क्वांटिटी में, 10 ml, 20 ml या 30 ml में। और 5 साल या इससे बड़ी उम्र के बच्चों को 10 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 मरतबा हल्के से गर्म पानी में दिए जा सकते हैं। किसी भी किस्म की वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है या खांसी हो गई है, वो खुशक खांसी है या ड्राई कफ है, तो इंशाल्लाह ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। और 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को आप किसी प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके अंडर इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह आगे जो है इसके 4 पार्ट में जो हमने इधर मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, तो इंशाल्लाह उसकी आसान डेफिनेशन इसके अगले पार्ट में होगी। तो अपना, अपने घर वालों का, सभी का ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।